کا آئینہ تھا تو نے مجھ پر ہی گرد ڈالا، تو نے مجھ پر ہی غبار ڈال دیا. تو لہذا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فطرت کے گلے کو گھونٹا ہے، ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے حق کی تجلی جس آئینے میں چمکنی تھی وہ ضمیر، جس کو ہم نے گندا کر دیا، پرا گندا کر دیا. تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ فطرت اپنی اصل زبان کیسے بولے گی، اور آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ جو ضمیر کو ہم نے پرا گندا کر دیا ہے تو اس کو صاف کرنے والی چیز کیا ہے. آئیے مل کر پھر تجدید عہد کرتے ہیں، اپنے وعدے کو دوبارہ دہراتے ہیں، اپنے بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ مشق کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ کمر کستے ہیں، پھر ایک دفعہ مستعد ہوتے ہیں، اور پھر خدا کی طرف چلتے ہیں. رب کی رحمت مسکرا کر دیکھتی ہے، تم تھک تھک کر پھر اٹھ کر آتے ہو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو ابھی تیار ہیں. اس کی رحمت کہتی ہے ہم تو ابھی بیدار ہیں. خدا کی رحمت تو ابھی بھی جواں اور توانا ہے، وہ تو اب بھی کہتی ہے ٹھیک ہے. صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اگر تم میں یہ شعور پیدا ہو گیا بڑی اچھی بات ہے. اب بھی تم کمر کس کے کھڑے ہو جاؤ، اب بھی تم پر اسی طرح نچھاور کریں گے جس طرح ایک پارسا آدمی پر کرتے ہیں. اب بھی تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش اسی طرح ہونا شروع ہو جائے گی جس طرح ہم نیک بندوں پر کرتے ہیں. بس تم اندر سے نکل کر باہر آنا، باہر سے اندر جانے کی کوشش نہ کرنا. اندر سے جب تم نے محسوس کر لیا ہے کہ ہاں اب خدا تمہاری ضرورت بن گیا ہے، خدا کی یاد تمہاری ضرورت بن گئی ہے، حق کو قبول کرنا تمہاری ضرورت بن گئی ہے، لہذا اب اچھی چیز کو قبول کرنا یہ تمہارے لیے لذت کی بات ہو گئی، خدا کا ذکر کرنا یہ تمہارے لیے نفع اور لذت کی بات ہو گئی. تو پیارے تجھ پر تو خدا کا بڑا کرم ہو گیا کہ اب تو باہر سے نہیں اب اندر سے چل رہا ہے صراط مستقیم کے. اور ٹھیک جو تیرا سسٹم غلط ہو گیا تھا، جو تیرا زاویہ غلط ہو گیا تھا، اب تو نے اپنے رخ کو سیدھا کر دیا ہے کہ خدا کی راہ میں اندر سے جایا جاتا ہے، باہر سے اندر نہیں آیا جاتا. اب تو نے گڑ گڑا کر اس بات کو جب سوال کیا تو تیری آہ یہ بتاتی ہے کہ اب یہ تیری جبین کا تقاضا نہیں ہے، تیرے دل کا تقاضا ہے. اب پتھر پر رگنے سے تیرا سر نرم نہیں، دراصل اس یاد نے تیرے دل کو نرم کر دیا ہے. اب یہ تیرے سفید کپڑے کا تقاضا نہیں ہے، اب یہ تیرے ضمیر کی تطہیر کا تقاضا ہے. لہذا اب تو اندر سے چلا ہے، اور جب بندہ اندر سے چلتا ہے ہدایت کے لیے تو رب کریم کی قدرت اپنے دونوں ہاتھوں کو کشادہ کر کے کہتی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. ہاں وہی سعادت مند ہے جس کے سینے کو خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. فرمایا فہو علی نور من ربہ، ہاں وہی تو اپنے رب کی جانب سے صحیح نور پر ہے. فرمایا ہاں فویل بربادی ہے ان کے لیے للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اٹھتے ہی نہیں. زبان تو چبر چبر چل رہی ہوتی ہے، تسبیح کے دانے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل سخت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا یہ سخت بربادی ہے. اولئک فی ضلال مبین، اور وہ سخت گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. یہاں سے کفر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جن کے دل خدا کی یاد سے بالکل محروم ہو گئے ہیں اور وہ سخت دل ہو گئے. لیکن صرف کفار ہی اس لیے نہیں آ رہے بلکہ اس کے نچلے درجے کی تفسیر کریں گے تو اس میں ہر وہ شخص آ جاتا ہے جو خدا کا نام اپنے مقصد کے لیے لیتا ہے، دل شیطان کے حوالے کر چکا ہوتا ہے. لیکن جو شخص دل سے اس آہ کو اٹھائے کہ نہیں، فطرت کہہ رہی ہے اب میں تھک گیا ہوں، مال میرے قدموں میں نچھاور، مال کی گڈیاں، سونے کے انبار میرے قدموں میں رکھے ہوئے ہیں، ہر طرف عیش و عشرت ہے، بنگلہ ہے، گاڑی، سب کچھ ہے، لیکن بے چینی اندر سے ہے. اب میں اس بے چینی کو ڈھونڈ رہا تھا. ارے بھائی کیا کھو گیا مجھ سے کہ نرم بستر پر بیٹھا ہوں پھر بھی پریشان ہوں؟ کیا چیز میں نے کھو دی ہے کہ اتنے بڑے محل میں بیٹھا ہوں پھر بھی تنگ ہوں؟ 100 محافظ میں نے کھڑے ہیں پھر بھی پریشان ہوں. کہیں کام کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے مال آ جاتا ہے. شمار نہیں ہے کہ بینک میں کتنا پیسہ ہے، شمار نہیں ہے کہ ذخیرہ کتنا ہے، پھر بھی پریشان ہوں. فرمایا ہاں اب تمہیں اس پریشانی کا حل ڈھونڈنا ہے، اور تجھے یہ پریشانی صرف اسی طرح لگے گی کہ جب تو ضمیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھے گا میں پریشان کیوں، تو ضمیر تجھے بتائے گا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اندر کی وادی کو قرار صرف خدا کا ذکر دیتا ہے. یہ دھن دولت مال یہ چیز نہیں دیتی. فرمایا تو باہر سے تو بہت طریقے سے جڑا ہوا ہے، تیرے والدین بھی ہے، ان کے والدین بھی، ان کے والدین بھی ہے،
تیرے بچے بھی ہیں، ان کے بچے بھی. ظاہری طور پر تو رشتے میں جڑا ہوا ہے، اندر سے تو کٹی پتنگ ہے. اس لیے ظاہر میں تو سب سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے، تنہائی میں ہنستا نہیں ہے. ظاہر میں بڑا قہقہ لگا لے گا، رشتہ داروں کے ساتھ ملے گا، بڑی واہ واہ ہو جائے گی، بڑا قہقہ لگائے گا، بڑا خوش ہوگا. لیکن جب سب چلے جائیں گے تنہائی کے اندر، کوئی تجھے کھویا ہوا یاد آئے گا، کچھ بھولا ہوا سبق یاد آئے گا. بس تو لوگوں کے سامنے تو اپنی سنگت کو مضبوط کر رہا ہے، لیکن دراصل تو اندر سے کٹی پتنگ ہے. اور تقاضا یہ ہوتا ہے، اس وقت ضمیر کہتا ہے غافل میں وہ نمائندہ تھا جو تجھے اندر سے تازگی، تری اور شگفتگی پیدا کرتا تھا. تو نے مجھ سے توجہ موڑ کر دنیا کی طرف لگانا شروع کی. میں بھی گنگا ہو کر بیٹھ گیا. میں نے بھی دیکھا ٹھیک ہے، جا تو آزاد ہے، جا تو شتر بے بہار ہے، جا تو ایسے اونٹ کی مانند ہے جس کے آقا نے اس کی نکیل توڑ دی ہے اور اسے کہہ دیا جا بھٹک، صحرا میں جا بھٹکنا ہے، جہاں قرار آ جائے وہاں جا کر جڑ جانا. اب تو شتر بے مہار کی طرح فطرت کہتی ہے میں نے تجھے آزاد چھوڑ دیا، لیکن دیکھ تو در در کی ٹھوکریں کھا کر آیا میں اسی جگہ پر کہ تجھے جو میں سبق یاد دلاتی تھی. اب تو آ کر خدا کو یاد کر، اب تک کر، کوشش کر کے اب تو خدا کی طرف آیا ہے. تو اب وہ چیز ہے کہ خدا کی رحمت مسکرا کے تجھے دیکھ رہی ہے کہ اب تو آگے سے نہیں آ رہا بلکہ اندر سے خدا کی طرف جا رہا ہے. یہ تمام تعلیم کا خلاصہ نکلتا ہے. اور قرآن اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِی، آباد رہنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا. خوش رہنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا. تر و تازہ رہنا چاہتے ہو؟ ہاں. چہرے پر کریم نہ لگاؤ، اندر سے تازگی رہے گی، چہرہ خود کھل کے سامنے آئے گا. بزرگان دین کو دیکھے، صوفیہ کو دیکھے، 100 سال عمریں ہو جاتی ہے، چہرہ چمک رہا ہوتا ہے. 100 سال عمر ہو جاتی ہے، چہرہ چمک رہا ہوتا ہے اور تازگی اس پر پھوٹ کر آ رہی ہوتی ہے. میرے شیخ تاج شریعہ کو اگر آپ دیکھیں تو بندے کی آگ نہیں جمتی کہ جناب نکاحت کے اندر بھی بندے کا چہرہ پھول جیسا ہو سکتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں کس چیز کی طرف ابھارتی ہے کہ جب بندہ اندر سے تر و تازہ رہتا ہے، وہ بے فکرہ ہو جاتا ہے. میں نے اپنے والد گرامی سے ایک دن کہا کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر پلہٹ آتی ہے. میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ آپ جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں آپ کا چہرہ اسی طرح چمکتا جا رہا ہے. اور باقاعدہ جس کو چمک کہتے ہیں، میں نے بسا اوقات پوچھا کیا پیشانی پر آپ نے تیل یا کوئی تر چیز لگائی ہے؟ فرمایا نہیں. اور وہ یوں لگتا تھا کہ جس طرح کوئی ستارہ چمک رہا ہے. تو رب کریم فرماتا ہے کہ چمک چاہتے ہو، تازگی چاہتے ہو، شگفتگی چاہتے ہو، تو پھر ہمیشہ اپنے ایمان کے بیج کو پانی سے تر رکھو. جب تمہارے درخت، ایمان کے درخت کو پانی ملتا رہے گا، درخت کو پانی ملتا رہے گا تو اس کے پتے ہرے ہرے رہتے ہیں. اور درخت کو اگر پانی نہ ملے تو پتے سوکھ جاتے ہیں. جو پانی اس نے جذب کر لیا ہے ایک وقت تک وہ چلاتا رہتا ہے، ایک وقت تک وہ چلاتا رہتا ہے، لیکن جس وقت وہ پانی اس کے پاس ختم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی ایک ایک شاخ، ایک ایک ٹہنی، ایک ایک پتا، ایک ایک پھل مرجھایا ہوا نظر آتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پانی ڈالو تاکہ جڑ جو ہے بھیگ جائے، تر ہو جائے، اسے پانی مل جائے. پتوں کو نہ دھو. مالی جو ہوتا ہے وہ پتے کو نہیں دھوتا، وہ جڑ میں پانی ڈالتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ پتے کو دھونے سے پتے خوبصورت نہیں ہوں گے. جڑ میں پانی ہو گیا، اس میں خوبصورتی خود ہی آ جائے گی. اور ہمارا حال یہی ہے کہ ہم سفید کپڑے پہنتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو نوازنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. یہ اسی غافل مالی کی طرح ہے کہ جو درخت کی جڑ سوکھ رہی ہے. یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. یہ صوفیہ کے تمام اقوال کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ تمام قرآنی آیات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اگر میں یہاں پر کئی آیات بھی پڑھتا تو اس کا معنی بھی یہی نکلتا، جس کو صوفیہ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے یہ کلمات ہمیں تفہیم کے طور پر عطا فرمائے. بچہ بھی اس چیز کو سمجھ لیتا ہے. یہی تو علم کی تفہیم اور دانائی ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی بات کو چھوٹی سی مثال میں لا کر پیش کر دیتے ہیں. فرمایا وہ نادان مالی ہے، وہ نادان باغ کا والی ہے کہ جو جڑ میں پانی نہ ڈالے، صرف پتے صاف کرتا رہے اور کہے پتوں پر صرف کپڑا مار دو، پتوں کو صرف پانی سے نہلا دو تو جناب یہ تر و تازہ رہے گی. نہیں، پانی کی تازگی جب تک پتے پر رہے گی شاید بچی ہوئی ہریالی کچھ اس پر نظر آ جائے، لیکن آہستہ آہستہ جب جڑ خشک ہوتی چلی جائے گی تو ہر پتا، ہر ٹہنی مرجھا کے چلی جائے گی.
حال یہ ہوگا پتے جل جائیں گے. اس وقت کسی بھی قسم کا پانی اس پتے پر ڈال دو تو پتا تر و تازہ نہیں ہو سکتا, اس میں ہریالی نہیں آ سکتی, اس لیے کہ پتے کے اندر بذات خود سبزہ نہ تھا, سبزہ تو اس جڑ کا فیض تھا. تو رب کریم ہم سے یہی کہنا چاہتا ہے کہ اپنے ایمان کی جڑوں کو مضبوط رکھو, تمہارا ظاہر تر و تازہ ہو جائے گا. اور ایمان کی جڑیں کس طرح مضبوط ہوگی؟ فرمایا فذکرونی, مجھے یاد کرتے رہنا, میری یاد کا پانی اپنے زمین پر گراتے رہنا, زمین صاف ہوتا چلا جائے. اور میرے آقا نے یہی تو مثال دی ہے, لکل شیء سقالا. کتنی پیاری بات میرے آقا نے بیان فرمائی. درود پاک محبت سے پڑھی اللہم صلی علی محمد البارک وسلم صلاۃ والسلام. میرے آقا کہتے ہیں لکل شیء سقالا, ہر چیز کے لیے مانج کر صاف کرنے والا کوئی صابن, کوئی کپڑا, کوئی کسوٹی ہوتی ہے کہ جو چیز کو مانج کر بالکل نکھار دیتی ہے, چمکا دیتی ہے. میرا آقا کہتے ہیں لکل شیء سقالا, ہر چیز کو صاف کر کے نکھار دینے والا ایک خاص چیز ہوتی ہے. لیکن فرمایا سقالۃ القلب, لیکن جب دل تنگ ہو جائے اس کے لیے کون سا صابن ہوگا, اس کے لیے کون سی کسوٹی ہوگی؟ رسول اللہ فرماتے سقالۃ القلب ذکر اللہ, وہ محض خدا کی یاد ہے. خدا یاد دلاتے رہو, یہ نرم ہوتا چلا جائے گا, یہ صاف ہوتا چلا جائے گا. باقی اس پر عطر لگا لو, باقی کوئی صابن لگا لو, باقی تم بہت اچھے جبے کبے پگڑیاں پہن لو, یہ اس سے پاک نہیں ہوتا. فرمایا سقالۃ القلب ذکر اللہ, جب تک اسے خدا کا تعارف نہیں دو گے, اسے خدا کی یاد نہیں دلاؤ گے, اور جب تک یہ اندر سے خدا سے ڈرے گا نہیں, یہ نرم بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ سخت سے سخت ہوتا چلا جائے. اور حضور فرماتے, بخاری کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ اسی کی تفسیر بنتی ہے. فرمایا اذا صلحت جسد کلہ, اگر وہ درست ہے سارا جسم درست ہے. بعد میرے آقا نے کتنی نفسیاتی اور کتنا بہترین حل پیدا فرمایا. دیکھیں جسم سالم کب رہے گا؟ اگر آپ کا کسی کام کو دل ہی نہیں ہو رہا, آپ کسی دعوت میں گئے, دعوت خوشی کی جگہ ہوتی ہے, تفریح کی جگہ ہوتی ہے. دوستوں کے ساتھ ضیافت میں جب بندہ شامل ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ مزاحم, ایک گویا کہ طبیعت کے مزاح کے لیے ملاقات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا موڈ ہی نہیں ہے, آپ کا دل کہیں کاروبار میں پھنسا ہوا پریشان ہے, تو آپ جا کر خاموشی سے کرسی پر تو بیٹھ جائیں گے. آپ نے محفل بھی لے لی, آپ نے لباس بھی پہن لے لیا, آپ کو موقع بھی خوشی کا مل گیا, آپ کو جگہ بھی خوشی کی مل گئی, لوگ بھی خوشی کے مل گئے, لیکن جب تک یہ خوش نہیں ہے تو پھر کوئی خوشی نہیں ہے. اسی کی طرف میرے آقا بنیاد بتا رہے ہیں. فرمایا ایک چیز انسان کا جسم میں, اس کو درست کر لو بس. اذا صلحت, اگر وہ درست ہے, جسد صلحت جسد کلہ, تو وہ سارے جسم کو صحیح سالم حشاش بشاش کر دے گا. واذا فسدت جسد کلہ, فرمایا اگر وہ خراب ہوا سارے جسم کو خراب کر دے گا. الا وہی القلب, خبردار وہ دل ہے. میرا کہتا ہے خبردار وہ دل ہے, وہ بادشاہ ہے.